آج کی رات اس سے برتھڈے نائٹ، سالگرہ کی رات، اس علی کی سالگرہ کی رات کہ جس کے آنے سے اس دنیا کی، اس کائنات کی تقدیر بدلی، کائنات کی تقدیر بدلی، ڈیسٹینی بدلی۔ تو اگر کائنات کی تقدیر بدلی تو ہماری بھی بدل سکتی نا، اگر ہم ٹرائی کریں آج کی رات۔ یہ رات جو ہے 8، 9، 10 آورز کی رات نہیں، یہ رات تمہاری زندگی کو بدلنے کی رات۔ ہمارے سامنے پردے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا رات، لیکن اگر آپ چاہیں، پورا یوتھ میرے سامنے، if you really want to change your destiny you can، تم بدل سکتے۔ یہ وہ رات، خالی یہ باہر اتنا اچھا گرینڈ سیلیبریشن ہو رہا، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کو پتا تو چلے کہ کس کی برتھ ڈے، اس علی کی برتھ ڈے ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کی محبت واجب ہے۔ بغیر علی کی ولایت کے کچھ نہیں، ساری نمازیں ایک طرف، ساری عبادتیں ایک طرف، ولایت امیر المومنین ایک طرف۔ تو یہ ذہن میں رکھ، اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کے جملے۔ اللہ کے رسول نے مسجد میں، مدینے میں لوگوں سے پوچھا، مسجد بھری ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے پوری زندگی عبادت، پوری زندگی، جس نے اپنی زندگی میں کوئی حرام نہیں کیا۔ اس کے بعد کہا کہ کوہ ابو خبیس، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں مکے میں، صلوات پڑھیں مدوال، مکے میں ایک پہاڑ ہے، ماؤنٹین، خانہ کعبہ کے سامنے، یہ وہی سب سے بڑا پہاڑ جو مکے کا، وہ یہی کہا کہ اگر کوہ ابو خبیس کے اتنا سونا رہا ہے، خدا میں خیرات کرے، 40 سال، 40 حج پاپ پیادہ کرے۔ پاپ پیادہ کے مطلب وداؤٹ شوز، یہ بہت ثواب ہے، پہلے لوگ کرتے تھے، مکے سے پیدل آتے تھے، 40 حج کرے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو، تو یہ شخص کا کیا ہو؟ تو پورے مجمع نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ، پوری زندگی عبادت کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے، اتنا سونا اللہ کی راہ میں دے، اور 40 حج کرے، اور حج کے ساتھ بے گناہ مرڈر ہو جائے، قتل ہو جائے، وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اتنی عبادتوں کے بعد بھی اگر پرے مغز کے برابر، پرے مغز سے ناخن کے کوڑ کو بولتے، پرے مغز کے برابر بغض علی ہوگا تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے آج کی رات اپنی زندگی کو بدل۔ یہ بات تو بیچ میں آ گئی کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہے، ولایت امیر المومنین ایک طرف۔ آج کی رات سب سے بڑی رات ہے رجب۔ تو اب یہ بولو، برتھ ڈے میں تم آئے ہو تو کیا تحفہ لے کر آئے؟ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اینی گفٹ ٹو امام علی۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ مولا علی $1000 نہیں مانگ رہا، تم علی پیسے نہیں مانگ رہا، جس کے صدقے میں زمین اور آسمان پیدا ہوئے وہ کیا مانگے گا یار؟ علی کوئی پوچھ رہا گفٹ کیا لائے، ہم کیا تحفہ لے کر آئے؟ آپ جب آج چلے گھر سے، when you left your house، آپ کے دماغ میں یہ تھا کہ میں آج شب ولادت کا جشن کرنے جا رہا، ہر آدمی یہ بول کے گلے مل رہا کہ خوشحالی مبارک، یہی ہے نا؟ تو اس رات میں ہم کیا دے رہے مولا علی کو؟ کچھ تو دینا ہے نا، صرف لینا ہے علی سے؟ یار پوری زندگی علی ہی سے لینا ہے، یہاں پہ بھی لینا ہے، وہاں پہ بھی لینا ہے، ہاں ہم بھی تو کچھ دیں۔ امام علی ہم سے پیسے نہیں مانگ رہے، گولڈ اور سلور نہیں مانگ رہے، پلیٹینم نہیں مانگ رہے، ڈائمنڈز نہیں مانگ رہے، ارے جس کے ہاتھ کا دھوبن پانی ٹچ ہو کے نیچے گر رہا تو ڈائمنڈز بن رہا، وہ ہم سے کیا ڈائمنڈز لے گا؟ وہ علی کو ہم کو کیا دینا ہے؟ امام علی doesn't need anything from us، مولا کو کچھ دنیا کی چیز نہیں چاہیے۔ علی کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اتنے بڑے مجمع سے بھاونگر امبا چوک کی اس مسجد میں شب ولادت کے جشن میں بول رہا کہ مولا کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ علی نے 63 ایئرس کی لائف میں کل سے انشاءاللہ مولا کی زندگی کا ڈیٹیل بتاؤں گا، 63 ایئرس مولا علی زندہ رہے، 63 برس میں علی کا جو مشن تھا اسلام پہ عمل کرنے کا، علی ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا، علی ہم سے یہی تقاضا کر رہا کہ تم اپنی زندگی کو، ہماری جو زندگی تھی، جو اسلام کا فریم ہے، اس پہ عمل کرو، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ اور اسلام پہ عمل کرو، یہی میرے لیے تحفہ ہے، یہی گفٹ ہے۔ آج کی رات ضائع ہونے مت دو، آج کی رات تم کو گفٹ تحفہ دینا ہے۔ یہ رات گھر جا کے اب تم آرام سے سونا نہیں، کچھ عبادت کر لو یہ رات میں کہ 1 سال تک دروازوں کو نوک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، 1 سال تک
یہ اتنا کریم ابن کریم ہے کہ تمہاری زندگی کو آج کی رات بدلتا ہے. آج کی رات کے بہترین اعمال میں یہ دعاؤں کی رات، یہ برکتوں کی رات، ایسی برکت ہے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے. اگر میرا مولا چاہے تو آج تمہاری زندگی بدل دے. اس میں تعجب مت کرو. رزق کا پرابلم ہے، بزنس ڈاؤن ہو رہا، جاب کا پرابلم ہے، رزق علی کیسے دیتا ہے؟ غور سے سنو. مشہور واقعہ ہے، آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے پہلے، لیکن آج میں دوسرے طریقے سے پڑھ رہا، شارٹ پڑھ رہا، 2-3 منٹ. جس کا بھی آج رزق کا پرابلم ہے، میں ایک نماز دوں گا آپ کو، وہ نماز پڑھنا آج کی رات. ہم لوگ نجف اشرف میں پڑھتے تھے جب زیارت پہ رہتے تھے. آج کی رات رزق کے لیے، بزنس کے لیے بہترین نماز. پہلے واقعہ سن. یہ وہ نماز، یہ وہ علی ایسا سخی کہ دیکھ کے جب دے گا پلٹ کے بھی نہیں دے گا کیا دے رہا ہوں. مشہور واقعہ ہے نا. ایک فقیر، ہم بھی تو فقیر ہیں، ہم فقیر نہیں، علی کے تو فقیر ہے. آج ہر آدمی علی سے ایک روٹی مانگے کہ مولا مجھے ایک روٹی دے دو. مانگو ایک، ملے گی اونٹوں کی قطار. وہ فقیر نے بھی ایک ہی روٹی مانگی، اس لیے کہ انٹرنیشنل فقیروں کی ایسوسیشن جانتی ہے کہ 1 سے 2 مانگے گا تو کوئی نہیں دے گا. یہ امبا چوک پہ جو لوگ کھڑے ہوئے رہتے با فقیر، کیا مانگتے؟ 10 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، ایک روٹی دے دو. کوئی فقیر آپ کو ملا آج تک جس نے یہ کہا کہ مجھے 100 روٹی دو، مجھے گولڈ دو، مجھے 1000 روپے دو؟ کوئی بھی نہیں بولتا. فقیروں کو معلوم ہے زیادہ مانگیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اب وہ ڈیپینڈ کرتا مانگ رہے کس سے. سمجھے بات؟ کس سے مانگ رہے؟ ہوا کیا، اس فقیر نے ایک ہی روٹی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ یا علی بھوکا ہوں، پریشان ہوں، ایک روٹی. واقعہ مشہور ہے. علی نے پلٹ کے خمبر سے کیا کہا تھا کہ اس نے مانگی ایک. علی نے کہا اس کو روٹیاں دو. آپ سمجھے میری بات؟ تو روٹیاں دو. خمبر نے روٹیاں دینے لگے، دیر ہونے لگی. تو پھر پلٹ کے علی نے پوچھا دیر کیوں ہو رہی؟ خمبر نے کہا مولا یہ روٹیاں یہ بیگ کے اندر ہے، بیگ کے اندر، زنبیل میں. علی نے کہا پورا بیگ دے دو. پھر دیر ہوئی. پوچھا مولا نے کہ اب کیوں دیر ہو رہی؟ تو خمبر نے کہا مولا وہ بیگ اونٹ پہ بندھا ہوا ہے. کہا اونٹ بھی دے دے. دے دے، اونٹ بھی دے دے. خمبر نے کہا او آج تو مولا کا کرم زیادہ چل رہا، کاش ہمارے اوپر آج چل جائے. نہیں. اس کے بعد کہا اونٹ بھی دے دے. بول کے مولا آگے بڑھے. خمبر نے پلٹ کے دیکھا خمبر ابھی تک وہیں ہے. پوچھا خمبر واٹ ہیپن؟ انگلش میں نہیں پوچھا، وہ تو میں پوچھ رہا. کیا واٹ ہیپن؟ کیا ہوا؟ خمبر نے گھبرا کے کہا مولا یہ اونٹ ایک نہیں ہے، 70 اونٹ ہے، 70 ہے، اور سب کے گلوں میں رسی ہے، اس میں تمہیں کھول رہا رسی کو. علی نے کہا خمبر پورا دے دے. اس نے حوالے کیا، پیچھے ہٹے. کہنے لگے مولا اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ آپ مجھے عذاب نہ کر دیں. دوستو واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا کہ آپ خود انصاف سے بولو، کیا علی اس فقیر کو دے سکتا؟ ہم کو نہیں دے سکتا. ہم تو ان کے بچے کے عزادار ہیں، ہم تو مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں، ہم تو ماتمدار ہیں. لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا سلیقہ چاہیے. اگر کس زبان سے، کس خلوص سے تم مانگ رہے وہ پورا ڈیپینڈ. اب دنیا میں بھی آپ کسی سے مانگے تو آپ کیسا مانگتے؟ بڑی سافٹلی مانگ، پیار اور محبت سے کرتے. اسی طرح سے آج کی رات اگر تم صحیح چاہتے تو ایک نماز 15 منٹ گھر جا کے پڑھنا. میں 2 اس کے طریقے دیتا ہوں. آج کی نماز، یہ نماز پڑھو اور کل صبح میں دیکھ. لیکن پھر میں بول رہا ہوں کس زبان سے پڑھ رہے وہ کاؤنٹ ہوتا. یہ وہ نماز ہے کہ اس میں وعدہ اللہ کے رسول کا ہے، اس رسول کا وعدہ ہے کہ جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے، وہ رسول کہتا ہے. یہ امام علی کے بڑے بھائی، ایلڈر بردر جناب جعفر طیار، ان کی نماز. جو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا تھے، سسر تھے. ان کے 2 بیٹوں سے بیویوں کی شادی ہوئی. ان کے بڑا بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار سے شہزادی زینب کی ہوئی تھی اور محمد ابن جعفر طیار سے شہزادی ام. یہ گولڈن گفٹ کہتے ہیں اس نماز. آج کی رات پڑھنا ہے. آج کی رات کے میں اعمال بتا کے اپنی تقریر کو ختم کروں. ایک میت بھی ہوگی کل انشاءاللہ، کل اور پرسوں اسی آیت پہ مولا کی زندگی پڑھوں کہ علی کی زندگی میں کیا کیا ہے. امام علی کی لائف میں ہم 63 ایئرز کی لائف کو غور سے سنیں. 63 ایئرز کی لائف کو ڈیوائڈ کریں تو علی کی عبادت ہے، علی کی سخاوت، علی کی شجاعت، علی کا علم اور علی کی اطاعت. 5 چیزیں مولا کی لائف میں ہیں. 5 علی کی لائف کو تو ڈیوائڈ کرو تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی.
کل کے اور پرسوں کے جشن میں انشاءاللہ مولا کی زندگی کے یہ حصہ پیش کروں. آج اعمال بتا کے اپنی تقریر کو ختم کر، اس لیے کہ آج کی رات بڑی رات. ہر آدمی چاہ رہا کہ میں انٹر ہو رہا، جو آ رہا مجھے بول رہا مولانا آج کی رات دعا کرو. تو ہر کو معلوم ہے کہ آج کی رات دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، دوسروں کے لیے بھی دعا کرو. آج جو مانگو یہ نہیں بولو کہ بھاونگر میں ساری چیزیں مجھے مل جائیں، یہ مت بولو کہ النگ کا پورا بزنس میرے پاس آ جائے. یہ دعا کرو کہ النگ کا بزنس ڈیوائیڈ ہو، سب کو دے. علی عدل خدا بندی کا مظہر ہے. یہ یاد رکھو، تم کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. تو یہ نماز جو میں بتا رہا ہوں، دا موسٹ، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. 3 دن بھاونگر میں ہوں، جمعرات تک یہاں پہ انشاءاللہ. دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز ان فقہ جعفری. فقہ جعفری ہماری فقہ میں، شیعہ فقہ میں اس سے زیادہ ریکمینڈیڈ نماز نہیں، کوئی نماز نہیں. ساری میں یہ نہیں بولا کوئی کم ہے کوئی چھوٹی، یہ نہیں بولا، ریکمینڈیڈ بول کہ مشکلوں میں، پریشانیوں میں. اب میں آپ کو کئی واقعات میرے سنا سکتا آپ کے مدغاسکر. یہ نماز 15 سے 20 منٹ کی نماز آپ کو ہر کتاب میں ملے گی. یہ نماز مفاتی میں بھی ملے گی، تحفۃ العلوم میں بھی ملے گی. یہ نماز 2 دفعہ پڑھی جاتی. 15 شعبان کی رات کے اعمال میں یہ نماز، 14 شعبان کی رات جو آنے والی ہے ولادت کی مولا کی، اس رات میں یہ نماز بہت ریکمینڈڈ ہے. اور آج کی رات، دعاؤں کی رات، یہ آپ کبھی بھی پڑھو، شب قدر کی رات میں کبھی. لیکن آج کی رات یہ نماز پڑھ کے، اس لیے کہ اس نماز کو امام علی کے ایلڈر بردر، بڑے بھائی کی ہے. مولا علی سے 2 رشتے، سسر بھی ہیں بڑے بھائی بھی ہیں، ان کی نماز. اگر تم یہ نماز آج کی رات پڑھو تو میں ممبر سے بول، اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. وہ جیسا چاہے جس طرح چاہے آپ کو عطا کر سکے. کوشش کرو کہ آج کی رات یہ پڑھ کے جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جتنی تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں، وہ آج کی رات اس نماز سے پورے کر. 2 چیزیں کرنا آج کی رات، یہ نماز اور زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ نجف اشرف میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آج کی رات ہر آدمی زیارت پڑھ، زیارت امین اللہ. آپ یہ زیارت ملے گی کہ آپ کو؟ آپ کے سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے نا. آج تو بغیر اسمارٹ فون کے زندگی نہیں گزر. روٹی نہ ملے وائی فائی ملے نہیں، انٹرنیٹ تو رہنا چاہیے. تو اسمارٹ فون میں ڈیوائن پرل پہ جاؤ، ڈیوائن پرل وہ ایپ ڈاؤن لوڈ، اس میں زیارت کے چیپٹرز میں یہ زیارت امین اللہ. یہ زیارت آج کی رات بھی پڑھنا، جو مولا کی مخصوص زیارت ہے آج کی رات. اور کل صبح فجر کے بعد بھی پڑھ. میں ابھی فجر تک لے کے جا کے جشن ختم کر دوں گا. یہ نماز میں آپ پہلے نماز کی امپورٹنس بتا دوں. یہ اتنی ریکمینڈیڈ نماز ہے دوست. یہ نماز آئی کیسا ہمارے پاس؟ یہ نماز جنگ خیبر جب ہوئی، خیبر کے میدان میں آئی یہ نماز. اللہ کے رسول نے خیبر کے میدان میں یہ نماز کا طریقہ بتایا. کب کیسے بتایا؟ کہ جب جعفر تیار پلٹ کر آئے. جعفر تیار، ان کو تیار اس لیے بولتے کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے. عربی میں جس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اس کو تیار بولتے. ان کے دونوں، تو اللہ نے ان کو 2 پر عطا کی. پر کو تیار بولتے، ہاتھ کاٹنے کو نہیں بولتے. پر سمجھتے ہو، ونگز جس کو انگلش میں بولتے. تو ان کو اللہ نے جنت میں 2 پر دیے جس سے وہ ہوا میں پرواز کرتے، جبرائیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ. جنگ موتا میں ان کے ہاتھ کاٹے. جنگ موتا جارڈن میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے. آج بھی جعفر تیار کی خبر موجود ہے. میں جا چکا، میں زیارت کر چکا ہوں. عمان میں ہے، جارڈن میں. عمان سے 2 گھنٹے کی راستے پہ ایک جگہ ہے، موتا لکھا ہوا ہے، وہاں جائیے. آج بھی بہت بڑا ان کا مزار ہے. یہ بہت زبردست، ان سے دعائیں قبول ہوتی. تو آج کی رات کی امپورٹنٹ ترین نماز، جب جعفر تیار افریقہ میں جو آج پورے مسلمان ہیں وہ جعفر تیار کی وجہ سے. جب اسلام 5 سال کا تھا اور مکے میں کافر اور مشرکین ظلم کر رہے تھے، تو رسول نے جعفر تیار کے ساتھ 70 مسلمانوں کو افریقہ بھیج دیا. وہاں پہ جعفر تیار فورٹ پہ شاٹ کر 14 ایئرز رہے، 13 سے 14 ایئر. جب گئے تھے تو اسلام مکے میں تھا، واپس آئے تو اسلام مدینے میں آ گیا. اب مدینے میں وہ جگہ تھی کہ خیبر گئے ہوئے تھے، آخری جنگ اسلام کی. جعفر تیار مدینہ شہر میں آئے، لوگوں سے پوچھا اللہ کا رسول کہاں ہے، تو پتا چلا مدینہ خیبر گئے. خیبر 170 کلومیٹرز کے اوپر یہ فورٹ ہے. آج جعفر تیار پلٹ کے خیبر آئے. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب 40 دن کے بعد امام علی نے جنگ کو فتح کیا. علی واپس آ رہے تھے خیبر سے، ایک ہاتھ میں مرہب کا سر تھا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار. کیا شان سے میرا مولا آ رہا تھا. جب آ رہا تھا تو راستے میں بڑے بھائی سے ملاقات. دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے، حق کیا. ملنے کے بعد یہ دونوں رسول اللہ کے خیمے میں گئے. اللہ کا رسول ظاہری طور پہ امام علی کا ویٹ کر رہا، لیکن معلوم تھا کہ جعفر بھی آنے والا. جیسے ہی گئے رسول اللہ کھڑے ہو، سب سے پہلے امام علی کو سینے سے لگایا. لگانے کے بعد خیبر کی مبارکباد دی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں ایسا. جعفر تیار کے
کے شولڈر پر رکھا ہے، حق کیا شولڈر پر رکھ کے کہا جعفر آج اللہ نے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، پلیز غور سے، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ یہ گفٹ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا، کہ جو یہ نماز پڑھے گا اگر اس کے حاجات ستاروں کے مانند ہوں گے، سٹارز کاؤنٹلیس ہو، زمین کے ذروں کے برابر جو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ڈراپس آف واٹر پانی کے خطروں کے برابر ہوں، آج وہ یہ نماز پڑھے گا پتوں کے برابر جو کاؤنٹلیس، اور دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو، وہ مسلح سے نہیں اٹھے گا اس کی حاجت پوری ہو۔ آپ اتنے خاموش کیسے؟ شک ہے آپ لوگ پڑھتے یہ نماز؟ ایوری فرائیڈے پڑھو، جمعے کی ریکمنڈڈ نماز ہے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب۔ جناب ابو طالب کے یہ تیسرے بیٹے تھے، تھرڈ، پہلے بیٹے طالب، دوسرے بیٹے عقیل جناب مسلم کے والد، تھرڈ جعفر طیار اور فورتھ مولا علی، بیچ میں 3 بہنیں تھیں۔ میں خالی سکیچ پیش کروں تو اس کے بعد یہ نماز اتنی کامن اور اتنی پڑھی گئی۔ یہ ایک نماز ایسی ہے، پلیز غور سے، یہ ایک نماز ایسی ہے پوری نمازوں میں جس میں 300 ٹائمز 300 مرتبہ اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ، یہ 300 ٹائم۔ یہ نماز کا طریقہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ آپ میرا نام ٹائپ کرو نماز جعفر طیار، آپ کو یہ نماز آ جائے گی۔ یہ نماز آج کی رات پڑھو، رسول کا وعدہ ہے کہ ستاروں کے بارے میں کہ ستاروں کے مانند بھی حاجات اور دعا ہوگی تو آج پوری ہو۔ آج کی رات کائنات کا مشکل کشا آ رہا ہے، اس کی رات گھر جا کے سو مت، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مانگ رہا میں آپ سے، جب تم گھر چلے جاؤ 1.5 آور میں نماز بھی ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دوستوں میں آپ کو خاموشی کو توڑنے کے لیے 6 مصرے پڑھوں۔ امام علی کیا پرسنالٹی ہے کہ وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا ہے، حکم سے قافلہ ارض و سما چلتا ہے، اس طرح سلسلہ لطف و عطا چلتا ہے، ارے اس کے احسان کا کب کس کو پتہ چلتا ہے، اس کے احسان کا کب کس کو پتہ چلتا ہے۔ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج کی رات کو اپنی تقدیروں کا بدلنا ہے۔ دیکھیے لاسٹ ایئر جو تقدیر تھی نا، اگر آج بھی وہی ہے تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ آپ کو فکر نہیں ہو رہی کہ میری تقدیر بدلے، اس کے لیے یہ نہ۔ آپ کو اس نماز کی ایک اور امپورٹنٹ بتا دیتا کہ مدغاسکر میں ہمارے ساتھ میں رمضان پڑھ رہا، وہاں پہ کڈنیپنگ بہت ہوتی، کوئی ہے یہاں مدغاسکر کا؟ وہاں بہت کڈنیپنگ ہوتی ہے اور ملینز آف ڈالر وہ لوگ مانگتے ہیں رمسب۔ تو میں جب کھوجے پورے وہاں پہ جب میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ بہت بڑے ملینر کا جوان بیٹا کڈنیپ ہو گیا، اور ان کے فادر سے وہ لوگ $500,000 مانگ، €500,000 سوری ناٹ ڈالر، 5 لاکھ یورو مانگ۔ پریشان سب کیا ہونے والا۔ تو ان کی ماں نے مجھ سے کہا، میں گیا ہوا تھا رمضان پڑھا، آئی تھنک 2017 کا رمضان یا 2018 کا رمضان، وہ یہ واقعہ پورا میں نے اس پہ پڑھا ہوا۔ تو آ کے کہا مولانا یہ نماز اور زیارت عاشورہ کے اعمال کرو، شاید میرا بچہ نکلے، روئے جا رہی۔ میں گھر گیا، 40-50 لوگ تھے، رمضان تھا 2018۔ آپ یقین کرو ممبر سے بول رہا، وہ شارٹ کر کے وہ کہ رات میں اعمال ہوئے، نماز ہوئی اور اس کے بعد زیارت عاشورہ، گریا ہوئی، ماتم ہوا، 24 آورس کے جوان بیٹے کو یہ ایک واقعہ۔ امریکہ کے بھی کئی ایسے واقعے۔ اس نماز اس سے زیادہ ریکمنڈڈ نماز، میں ذمہ داری سے بول رہا، 3 دن آپ میں ہوں، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز نہیں۔ آج کی رات پڑھ کے اپنی تقدیر کو بدل لو، پوری لسٹ لکھو کہ تم کو دعا کیا مانگنا ہے، یہ مانگو، کوئی تکلیف نہیں۔ یہ پڑھو، شب نماز پڑھو، زیارت امین اللہ پڑھو، اور سلوات کی اور استغفار کی ایک تصویر پڑھنا۔ اس کے بعد کل کی صبح، بس ختم کر رہا ہوں، میرا ٹائم ہو گیا، 45 منٹس ہو گئے۔ کل کی صبح سونے کی نہیں، کل کی فجر سب سے زیادہ امپورٹنٹ، ہر روز امپورٹنٹ ہے تو کل کی تو اور امپورٹنٹ۔ مولا کی جو ولادت ہوئی، مولا جو دنیا میں آئے خانہ کعبہ کے اندر، آج میں کعبے میں چھوڑا تھا، کل وہیں سے لے کے چلوں گا، اس لیے کہ آج دعائیں بتانے کے لیے میرے اوپر پریشر تھا۔ جب میں اندر آ رہا تھا سب آدمی بول رہے تھے مولانا کوئی دعا بتا، تو کل سے انشاءاللہ پورا واقعہ مولا کا۔ کل کی صبح فجر سے پہلے علی کا نور ظاہر ہو، تو بہترین اعمال میں کل کی صبح نماز فجر پڑھنا، پڑھنے کے بعد
زیارت امین اللہ پڑھو اور 2 رکعت زیارت کی نماز پڑھو، گھروں میں ہی پڑھو لیکن پڑھو. اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ پڑھو. کل اصل میں برتھ ڈے کا جو حقدار ہے مبارکباد لینے کا وہ کون ہے؟ وہ امام زمانہ ہے. تو کل ہر آدمی اپنے زمانے کے امام کو ان کے دادا کا گرینڈ فادر کی ولادت کی مبارکباد دے. کل کی 2 رکعت نماز پڑھ کے سلامتی کی. اور اگر کل تم نے امام کی سلامتی کی نماز پڑھ مولا کو یہ تحفہ دو کہ مولا آپ کو آپ کے دادا کی سالگرہ مبارک، اس کے بعد مانگو. آپ یقین کرو امام بھی تمہاری سلامتی کی دعا کرے گا. کل اگر 13 رجب کی صبح میں امام زمانہ میرے لیے دعا کر دے تو سال بھر زندگی سے بچ جاؤ گے. یہ یاد رکھ. یہ مت سمجھو کہ تم 2 3 بوسٹرز لے لو گے تو تم کووڈ سے بچو. ضرور لو. بچانے والے یہ یاد رکھ، بچانے والے دینے والے امام. سلامتی کی نماز پڑھو اور اس کے بعد آخری چیز ختم کروا جشن 110 مرتبہ 110 ٹائم صلوات پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج پڑھ کے جو پہلی تم آفر کرنا جناب ابو طالب کو اور بی بی فاطمہ بنت اسد تحفہ دینا. آپ انصاف سے بولو، کتنا بھی غریب آدمی اگر اس کی بیوی کوئی بچہ پیدا ہوا اور جب بچہ پیدا ہو اس وقت اس کی ماں سے کوئی مانگے فقیر کہ اس بچے کے نام پہ مجھے، تو ماں کتنی بھی غریب ہوگی کچھ تو دے گی کہ پہلی مرتبہ مجھ سے مانگا ہے میرے بچے کے نام. دوستو فاطمہ بنت اسد علی کی ماں، ان سے مانگو اور یہ بولو کہ آپ کے اس بیٹے کا واسطہ مجھے 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے 110 ٹائمز جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو تحفہ دو. پھر اللہ کے رسول کو دو. پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دو. پھر امام علی کو بولو مبارک ہو. پھر بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، امام حسن سے لے کر زمانے کے امام، ان سب کو صلوات کا گفٹ دو. برتھ ڈے گفٹ، بہترین برتھ ڈے گفٹ جو ہے وہ صلوات. 110 مرتبہ پڑھ کے کل تحفہ دے کے بولو کہ مولا آج کا دن آپ کی سالگرہ کا دن، اور آپ میرا یہ پرابلم جتنے پرابلم سے علی کے سامنے رکھو. تم یقین کرو تم مسلح سے نہیں اٹھو گے 13 رجب کو تمہاری ساری حاجات. ایک بابا سے بل صلوات پڑھ لو. اس لیے کہ اگر کل ہم کو نہیں ملا تو پھر کب ملنے والا ہے؟ علی سے بڑا کون سا واسطہ ہے؟ یہ وہی واسطہ ہے کہ دوستو نبیوں کی تقدیر بدلی علی کے واسطے سے. اللہ کے رسول کا مشہور حدیث کہ یا علی تم نے نبیوں کی پچھلے جتنے نبی تھے ان کے پوشیدہ رہ کے مدد کی، اب میری ظاہر و ظاہر کی. تو دوستو جب دوسروں کی مدد مولا کر سکتا ہماری نہیں کرے گا تو بہترین کل کیا ہے؟ صبح اٹھ کے فجر پڑھ کے یہ گفٹ کر. لیکن یہ نہیں کرنا یہ ساری چیزیں کر غیبتیں نہیں کر. بس میں دعا کرتا ہوں مولا علی کی بارگاہ میں کہ مولا یہ جشن کی قبولیت کے ایک دوسرے کے فیملی ممبرز بہت ہیں نا، کچھ غریب بھی ہوں گے. کل آپ کی اتنی بڑی عید ہے علی، جتنے تمہارے غریب رشتہ دار ہیں پہلے یا جتنے غریب ہیں ان کی کھل ان کو ایک کھانا کھلا دے. کسی غریب کو کی مدد کرنا کل لازم. یہ نہیں کہ صرف میرے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر نعمتیں رہیں. بہترین اگر علی کو راضی کرنا چاہتے 13 رجب کو علی کو راضی کرنا چاہتے تو علی کی سیرت کا یہ پہلو رکھو. علی اس بندے کا نام ہے جو راتوں کے اندھیرے میں روٹیوں کا انبار پیٹھ پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو میں تمہارے لیے سامان غذا لایا. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے سے ذات علی ابن ابی طالب. کل ہر شیعہ سے بول رہا ہاتھ جوڑ کے بولو آج کی رات بھی کر سکے کل کے دن بھی کر سکے. یہ علی کی سیرت کا وہ پہلو ہے. مثال کے طور پر تم کسی غریب کو بھاؤ نگر میں 100 روپے دے رہے، لک ایٹ می، میری طرف دیکھ، 100 روپے دے رہے 13 رجب کی صبح میں، یہ شب 13 رجب تم یہ بول کے دو دل میں نیت کر کے کہ مولا اس کا ثواب میرے سارے مرحومین کو دے دے. ڈبل فائدہ، تمہارا رزق بھی کھلے گا، مرحومین کا رزق بھی کھلے گا. وہاں پہ بہترین ثواب اپنے مرحومین کو دینا چاہتے تو ایک صدقہ آج کی رات، اور کل صدقہ نہیں بھی دے رہے تو مدد کر دو. کل تمہارے گھر میں بہترین کھانا بن رہا، کتنے ایسے غریب ہوں گے جن کے پاس روٹی نہیں. 13 رجب کو مولا کے بھاؤ نگر کے ہر گھر میں امام علی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہونا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر بول رہا ہوں جیسا میں اپنے گھر میں علی کی برتھ ڈے کے لیے سیلیبریٹ کر رہا اسی طرح کوشش کرو بھاؤ نگر کا ہر غریب کے گھر میں سیلیبریٹ ہو. وہ سیلیبریشن کیسا؟ کچھ مٹھائی کے پیسے دے دو، کھانے کے پیسے دے دو. دوستو سال بھر علی کا رزق کھاؤ گے، سال بھر علی کا صدقہ کھاؤ گے. علی کی یہ سیرت پہ کوئی عمل کرے اور مارکیٹ میں بتا کے نہیں دینا، لوگوں کو بتا کے نہیں دینا. جب امام علی کسی غریب کی مدد کرتا تھا تو سر کو جھکا کے مدد کر. گھروں پہ جاؤ
لوگوں کی مدد. یہ بہترین تحفہ ہے امام علی کا، اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں.